सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अल्लाहु अकबर। आज के मैं तुम्हें बताऊं, आज अल्लाह अल्लाह एक माँ का बच्चा जो माँ उर्दू जबान कहती है, पैदा होने के बाद उर्दू में गुफ्तगू करता है। एक माँ इंग्लिश जबान कहती है, पैदा होने के बाद बच्चा अंग्रेजी जबान में गुफ्तगू करता है। एक माँ फारसी जबान कहती है, पैदा होने वाला बच्चा पैदा होने के बाद फारसी जबान कहता है। आप मुझे बताएं आखिर वो किस स्कूल में ग्रामर पढ़ने जाता है? बगैर ग्रामर पढ़े हुए वो फारसी बोल रहा है, वो इंग्लिश बोल रहा है, वो अरबी बोल रहा है, वो उर्दू बोल रहा है। आखिर उसकी वजह क्या है? इसलिए कि उसने मां के पेट में रह करके अल्लाह अकबर अपनी मां से अल्फाज सुन करके याद किए हैं। बल्कि आज साइंस इस बात का एतराफ कर रही है, इस बात का इकरार कर रही है कि जो आवाजें मां के शिकम के अंदर जाती थी वो आवाजों का असर बच्चे पर पड़ता था। बल्कि सिर्फ आवाज नहीं, मां की नाक के जरिए से जो खुशबू बच्चा पेट में सूंघता है, बच्चा उन्हीं खानों को पसंद करता है। आप देखिए, बंगाल में पैदा होने वाला बंगाली मछली और चावल को पसंद करता है, लेकिन उसके सामने आप रोटी रखें तो बचपने से उसे रोटी पसंद नहीं आएगी। इसी तरह महाराष्ट्र में पैदा होने वाले लोग रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं। या जिस खानदान के अंदर आप देखें कि जहां दाल ज्यादा पकती है वहां के बच्चे दाल खाने के आदी होते हैं। जहां गोश्त ज्यादा पकता है वहां के बच्चे गोश्त खाने के आदी होते हैं। जहां मछली ज्यादा पकती है वहां के बच्चे मछली खाने के ज्यादा आदी होते हैं। और जिस चीज से वहां के घर वालों को नफरत होती है वो बच्चे फितरी तौर पे उससे नफरत करते हैं। आखिर मुझे बताएं, इन बच्चों को किसने शऊर दिया कि चावल खाने वाली मां का बेटा भी चावल खा रहा है, मछली खाने वाली मां का बेटा भी मछली खा रहा है? वजह यह है कि जब मां खाना पकाती है या मां खाना खाती है तो उसकी खुशबू नाक के जरिए से बच्चे तक पहुंचती है और बच्चा मां के पेट में उस खुशबू से मानूस होता है और उस खुशबू से महजूज होता है। तो जो जो खुशबू मां के शिकम के अंदर नाक के जरिए से पहुंची थी बच्चा उसी को पसंद करने लगता है, और जो खुशबू न पहुंची थी जिससे ना मानूस हुआ था बच्चा उससे नफरत करने लगता है। आप मुझे बताएं, जब खानों की खुशबू का असर मां के पेट में पहुंच सकता है और मां के पेट में परवरिश पाने वाला बच्चा उस खाने की खुशबू के असर से मोहब्बत और नफरत करके लेकर के दुनिया में आता है, तो फिर गाने अगर मां देखे तो क्या बच्चा गाने का शौकीन ना होगा? अगर मां सीरियल देखे तो बच्चा सीरियलों का शौकीन ना होगा? मां अगर गालियां दे तो बच्चा गालियों का आदी ना होगा? मां अगर गीबत करे तो क्या बच्चा गीबत का आदी ना होगा? मां अगर चुगली करे तो क्या बच्चा चुगली का आदी ना होगा? मां अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की बजाय नफरतों की महफिल में जाए तो क्या बच्चा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का माज़अल्लाह गद्दार ना होगा? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज साइंस ने तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर दी है। जब खाने की खुशबू से बच्चा मां के पेट में मुतासिर हो सकता है तो क्या अखलाक की खुशबू से बच्चा मां के पेट में मुतासिर नहीं हो सकता, मां के शिकम में मुतासिर नहीं हो सकता? सुन्नी दावत इस्लामी बच्चियों को तालीम दे करके इसलिए संवार देना चाहती है कि एक मां का किरदार अदा करने से पहले बच्ची सैयदा फातिमा की कनीज बन जाए। और जब एक मां का अल्लाह अकबर खाने की खुशबू के अंदाज से बच्चा मुतासिर हो सकता है तो उस मां के अखलाक और किरदार से भी मुतासिर हो। और जब बच्चा वो किरदार लेकर के पैदा हो तो झूले ही से उसकी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब आना चाहिए, उसकी जिंदगी के अंदर एक खुशबू होनी चाहिए, उसकी जिंदगी के अंदर एक मोमिनाना फरासत होनी चाहिए। आइए मैं तुम्हें बताऊं, आपने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा सुना होगा, बार बार सुना होगा। मुझे वाकया बताना मकसद नहीं, इशारा करना चाहता हूं। जब तक साइंस तरक्की पर नहीं थी उस वक्त तक लोग सोचते थे गौसे पाक 17 पारों के हाफिज कैसे पैदा हो गए। लेकिन आज तो साइंस बता रही कि खाने की खुशबू भी बच्चा सूंघता है, उससे मुतासिर होता है। नादान
جب کھانے کی خوشبو بچے کو متاثر کر سکتی ہے تو کیا قرآن کی خوشبو بچے کو متاثر نہیں کر سکتی؟ حدیث کی خوشبو بچے کو متاثر نہیں کر سکتی؟ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں غوث پاک تو 17 پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوئے، لیکن میرے سرکار غوث پاک کا فیضان تھا کہ ان کے بھانجے عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بی بی حافظہ جمال مکمل قرآن مقدسہ کی حافظہ پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائیں اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس لیے تعلیم کی ضرورت ہے، کیونکہ جب عورتوں کے اندر تعلیم عام ہوگی تو ان کے اندر نماز کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، ان کے اندر تقوی بھی پیدا ہوگا، ان کے اندر سچائی بھی پیدا ہوگی۔ آپ نہیں جانتی، اللہ اکبر! میں اپنی بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت رابعہ بصریہ کی عبادت کے کتنے چرچے ہیں۔ رابعہ وہ عورت ہے جو پوری رات عبادت کرتی ہے، جب نیند آتی ہے تو رابعہ اپنے بالوں کو پکڑ کر کے کھینچتی ہے، رابعہ کبھی اپنی آنکھوں کے اندر نمک ڈالتی ہے اور کہتی ہے اے نفس ظالم، تو مجھے سلانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ جب تو مجھے سلانے کی کوشش کرے گا تو میں تجھے اتنی خطرناک اور دردناک سزا دوں گی کہ تو کبھی بھی پھر مجھے سلانے کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے بتاؤ، پوری رات عبادت کرنے والی، اللہ اکبر، دن کو روزہ رکھنے والی، اسی طریقے سے جب حج کو جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے آتا ہے۔ وہ رابعہ بصری بڑے اولیاء جس کے پاس آ کر کے تعلیم دیتے ہیں، درس لیتے ہیں، تصوف کی باتیں سیکھتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم، اللہ اکبر! ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادہم ایک عورت سے ملے اور اس کے بعد پوچھا مائی تو کہاں سے آئی ہے؟ تو کہتی ہے من اللہ، میں اللہ کی طرف سے آئی ہوں۔ کدھر جانا چاہتی ہے؟ کہتی اللہ، میں اللہ کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، وہ ابراہیم ابن ادہم سمجھ گئے یہ عورت کوئی معمولی بڑھیا نہیں ہے، تو کہا مائی یہ بتا کہ تو سفر کر رہی ہے لیکن کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے، بتا تیرے ساتھ کون ہے؟ تو کہا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا میرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ مع اللہ، میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اتنا سننے کے بعد کہا مائی تیرے پاس کوئی توشہ نہیں، تیرے پاس کوئی سامان نہیں، تیرے پاس کپڑے نہیں، تو اتنا لمبا سفر کر رہی ہے؟ کہا مسافر تو سبھی ہے۔ کہا تو کھاتی کیا ہے؟ کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اسے بتا دے کہ میں کھاتی کیسے ہوں۔ جیسے ہی ہاتھ ابھی پھیرے بھی نہ تھے کہ زمین کے اندر سے 2 کٹورے نکلے اور اس کٹورے کے اندر سالن تھا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد روٹی بھی وہاں موجود ہو گئی۔ کہا لے، ایک تو کھا، ایک ہم کھائیں گے۔ اس کے بعد اسے انہیں کھلایا، خود کھایا، اور اس کے بعد کہتے دیکھ لیا میں کہاں سے کھاتی ہوں، صرف میرا ہی رزق نہیں آتا، جو میرا مہمان بن جاتا ہے میرا اللہ اس کے لیے بھی رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس وقت ابراہیم ابن ادہم نے پوچھا مائی تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میں اللہ کی کنیز ہوں۔ کہا تیری ماں نے تیرا جو نام رکھا وہ بتا۔ کہا میری ماں نے جو نام رکھا میرا نام رابعہ ہے، اور بصرہ میں رہنے کی وجہ سے لوگ مجھے رابعہ بصری کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ایک عورت اتنی بلندی پر کیسے پہنچی، اتنی عظمتوں پر کیسے پہنچی؟ یہ ان کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ماں کی تربیت نے رابعہ کو وہ بلندی پر پہنچایا کہ اللہ اکبر، بڑے اولیاء رابعہ کا نام سن کر کے گردن کو خم کر لیتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ رابعہ کی امی جان کو ایک کے بعد ایک 4 بیٹیاں ہوئی، تو یہ چوتھی تھی، اور اربار 4 کو کہتے ہیں، تو چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام رابعہ رکھا گیا۔ لیکن حیرت ہے، جس رات رابعہ پیدا ہونے والی تھی اس رات رابعہ کی ماں کو 3 دن کا فاقہ تھا۔ والد نے کہا بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، کچھ کھلا دیتے ہیں۔ تو رابعہ کی ماں نے کہا کھلاؤ گے کہاں سے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کہیں سے مانگ کے لاتا ہوں۔ تو رابعہ کی ماں کہتی ہے بھوکا رہنا پسند ہے لیکن اللہ کے سوا مانگنا کسی کے سامنے پسند نہیں ہے۔ میں بھوکی رہ کر بچے کو جنم تو دے سکتی ہوں لیکن کسی کے یہاں کا مانگا ہوا کھانا کھا کر بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ اور اس کے بعد اسی رات رابعہ
کہ جب ولادت کی شب آئی ہے تو ان کے والد کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، اور یہ ادا جب پسند آ گئی ہے تو میرے آقا نے رابعہ کے والد سے کہا جاؤ اور جا کر کے شہر کے بادشاہ سے کہنا کہ وہ تمہاری مدد کرے اور تم کو 20,000 درہم دے یا دینار دے۔ کہا یا رسول اللہ میں اس سے جا کر کے مانگوں گا تو وہ کہے گا کہ کیا مانگنے آیا ہے، کیا لینے آیا؟ کہا جا کے میرا نام کہہ دینا اور کہنا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تجھے دے دے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں جا کر کے کہوں گا حضور نے بھیجا ہے تو وہ ثبوت مانگے گا، یا رسول اللہ میں ثبوت کیا پیش کروں گا؟ آقا نے فرمایا جا کے اس سے کہنا کہ تو ہر رات جو ہے وہ اللہ اکبر 1000 مرتبہ درود پڑھ کے سویا کرتا تھا، لیکن آج رات تو نے درود نہیں پڑھے، بس یہی ثبوت ہے کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ جب رابعہ کے والد پہنچے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے میری مدد کرو، تو کہا کہ حضور نے بھیجا ہے، ثبوت کیا ہے؟ کہا ثبوت یہ ہے ہر رات تم 1000 مرتبہ آقا پہ درود پڑھتے تھے، آج کی رات تم نے درود نہیں پڑھا، یہی ثبوت ہے اور آقا نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا جب غلام درود پڑھتے ہیں تو آقا درودوں کا انتظار بھی کرتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں درودوں کے تحفے کا انتظار بھی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انتظار وہاں ہوتا جہاں علم نہیں ہوتا، نادان کہیں پر تو علم نہیں ہونے پر انتظار ہوتا ہے اور کہیں پر علم ہونے کے بعد محبت کے تقاضے کی بنیاد پہ انتظار ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی مقرر صاحب آنے والے ہیں، پھر بھی ہم پلٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں، آنے والے ہیں پتا ہے لیکن پھر کیوں پلٹ کر دیکھتے؟ محبت تقاضا کرتی ہے، محبت انتظار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو میرا عنوان وہ نہیں، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر! رابعہ کے والد جب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے 1000 مرتبہ ہر رات درود پڑھنا تھا، آج کی رات نہیں پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی نشانی بتائی ہے، تو اس نے اللہ اکبر 20 بھی دیا اور مزید تحفتاً 20 دیا اور کہا یاد رکھنا جب بھی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مدد کر دیا کروں گا۔ اللہ اکبر! لے کر کے لوٹے، پھر آقا کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ آقا نے ارشاد فرمایا آج صبح تیرے گھر جو بچی پیدا ہوگی وہ اپنے وقت کی ولی کاملہ ہے۔ اللہ اکبر! اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب ماں اس قدر متقی اور پرہیزگار ہو جائے کہ حرام تو اپنی جگہ، مشتبہ تو اپنی جگہ، وہ حلال جگہ سے بھی مانگ کر کے کھانا پسند نہ کرے، تو ایسی ماں کے گھر میں رابعہ جیسی بیٹی پیدا ہوتی ہے۔